بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حمد و ثنا اور اللہ کے لیے جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور درود و سلام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ، اولاد کی تربیت اور زندگی کا مقصد سکھایا۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ایسا ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو گھر جنت بن جائے، اور اگر غفلت ہو جائے تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آج ہم بات کریں گے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں۔ میری عزیز بہنوں، ہم اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اولاد امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ سوچئے اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے، اے بندے میں نے تجھے بچہ دیا تھا، تو نے اسے کیا بنایا؟ یعنی میں نے تجھے اولاد دی تھی، تجھے اسے کس طریقے سے تعلیم دی؟ کیا جواب ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا مطلب ہے انہیں ایمان سکھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ، انہیں حلال و حرام سکھاؤ، انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑو۔ صرف کھلانا پلانا کپڑے پہنانا کافی نہیں ہے۔ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر بٹھایا، نماز میں سجدہ لمبا کر دیا، بچوں کو سلام میں پہل کی، اور ساتھ ساتھ ایمان، نماز اور اخلاق سکھائے۔ حدیث: کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ اگر اچھا باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو ادب اور سلیقہ سکھائے۔ آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، افسر بنے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا میرا بچہ نمازی بنے، میرا بچہ مفتی بنے، میرا بچہ قاری بنے، میرا بچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے۔ یاد رکھیے، بے دین ڈاکٹر امت کے لیے خطرہ ہے، بے دین افسر قوم کو لوٹ لیتا ہے۔ دنیا بھی چاہیے مگر دین کے ساتھ، یعنی ہمیں دنیا کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین بھی چاہیے، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی پڑھائی چاہیے۔ آج کے فتنے، موبائل ہر ہاتھ میں، گانے، فلمیں، فحاشی، بے حیائی عام، دین سے مذاق۔ اگر بچوں کو بچپن میں مکتب نہیں ملا، مسجد نہیں ملی، قرآن نہیں ملا، تو پھر موبائل اس کا استاد بن جائے گا۔ میری اسلامی بہنوں، بچہ بولنا ماں سے سیکھتا ہے، چلنا ماں سے سیکھتا ہے، اور دین بھی ماں سے سیکھتا ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو، نماز کی پابند ہو، زبان کی پاک ہو، تو بچہ خود بخود انشاءاللہ نیک بنے گا۔ باپ تو گھر کا امام ہے، گھر کا ذمہ دار ہے۔ اگر باپ فجر میں سوتا رہے گا تو بچہ بھی سوتا رہے گا۔ اگر جھوٹ بولے گا تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا۔ بچوں کو اصلاح، بچوں کی پرورش، بچے ایک کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ بچوں کو مکتب بھیجیں، گھر میں روزانہ قرآن کا وقت رکھیں، نماز باجماعت کی عادت ڈالیں، دیندار ماحول بنائیں، خود بھی دین پر چلیں۔ یاد رکھیے، بچے وہی بنتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بچے وہی سیکھتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ بچے اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا۔ سوچئے وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، نسل کو بچا لیجئے۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں، قرآن دیجئے۔ اپنے بچوں کو صرف دنیا نہیں، جنت کا راستہ دکھائیے۔ میری پیاری بہنیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ حاضر ہیں، نہ ہمارے پاس عمل ہے نہ نیکیوں کا ڈھیر ہے، بس تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم غافل رہے، ہم نے اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کیے۔ اے اللہ ہم نے بچوں کو دنیا تو دی لیکن دین دینے میں کوتاہی کی۔ اے اللہ ہماری آنکھوں سے وہ آنسو بہا دے جو تیری ناراضگی کو دھو ڈالے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ظاہر باطن معاف فرما دے، جانے انجانے سب معاف فرما دے، سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد ہمیں تو نظر آتی ہے لیکن ان کا دل صرف تو ہی دیکھتا ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، قرآن کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، روزے کا شوق عطا فرما، جھوٹ فحاشی بے حیائی سے بچا۔ اے اللہ جو بچے بگڑ گئے ہیں، جو راستہ بھول گئے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت کے راستے پر واپس لے آ۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بنا۔ اے اللہ ہماری زبان کو سچا بنا، ہمارے عمل کو صاف بنا، ہمارے دل کو نرم بنا۔ اے اللہ ہمیں وہ ماں باپ بنا جنہیں دیکھ کر اولاد دین کی طرف آئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کو صحت اور صحت اور عافیت عطا فرما، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے۔ اے اللہ ہماری نسل کو دین سے بیزار نہ ہونے دینا۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما، مکتبوں کو زندہ فرما، قرآن کو عام فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، اے ہمارے بیٹوں کی نگاہوں کو پاک فرما۔ اے اللہ اگر آج بھی تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیری رحمت کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔